اذ قالت الملائکۃ یا مریم، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمے کی۔ حضرت عیسیٰ کو کلمہ کیوں کہا ہے اس کی تفصیل میں پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر چکا ہوں، کیونکہ اللہ کی کلمہ کن کی طاقت سے آپ کو پیدا کیا گیا، تو اس لیے مجازن ان کو کلمہ کہا گیا۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے معاذ اللہ جسم سے نکلی ہوئی کوئی چیز ہے یا اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی، یہ تو کفر ہے۔ تو حضرت مریم اللہ کی عبادت کرتی تھیں، تو ایک دن فرشتہ آیا، سورہ مریم میں اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، وہیں ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے، یہاں جتنی ہے، کیونکہ ابھی میں نے بار بار آپ کو بتایا کہ قرآن کے متن کو فوکس کرنا مقصد ہے کہ جب آپ قرآن تراویح میں سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی، یہ آیتیں سمجھ میں آئیں آپ کو۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا تو جبریل علیہ السلام نے اکیلے، لیکن جبریل علیہ السلام کو فرشتوں سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں جنس کے طور پر سارے فرشتوں نے نہیں، فرشتوں کی ایک جنس تھی جبریل، تو وہ بھی گویا فرشتوں کے نمائندے تھے، اللہ کے نمائندے اور فرشتوں کے نمائندے، تو اس لیے ان کو فرشتوں سے تعبیر کیا گیا، ورنہ حقیقت میں وہ ایک تھے۔ اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ اور بھی فرشتے ہوں، لیکن سورہ مریم سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے حضرت مریم کے پاس، اور مرد کی شکل میں آ کے انہوں نے ان کو خوشخبری سنائی، جس سے وہ ڈر بھی گئیں کہ یہ کوئی برائی کی نیت سے تو نہیں آیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں۔ کہا کہ اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تمہیں خوشخبری سناتے ہیں کلمے کی جو اس کی طرف سے ہوگا، اسمہ المسیح، جیسے اللہ نے حضرت یحییٰ کا نام پہلے ہی رکھ دیا پیدائش سے پہلے، تو حضرت عیسیٰ کا نام بھی پہلے رکھ دیا، المسیح، کا نام ہوگا مسیح، یہ لقب ہے حضرت مسیح، نام تو عیسیٰ ہے، لقب مسیح۔ مسیح کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بہت سارے علماء نے اس کی وجوہات بیان کی ہیں، راجح باتیں دو ہیں، ایک تو یہ مسح سے نکلا ہے، مس کا معنی چھونا، تو وہ چھوا کرتے تھے، ظاہر ہے برس کے مریض کو ہاتھ لگایا وہ ٹھیک ہو گیا، مادرزاد نابینا کو ہاتھ لگایا وہ ٹھیک ہو گیا، تو مس سے نکلا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ سیح فی الارض سے ہے، زمین میں چلنا پھرنا، تو حضرت مسیح علیہ السلام قرب قیامت میں جب نازل ہوں گے تو پوری دنیا کا سفر کریں گے، کیونکہ مسلمانوں کے کمانڈر بن کے نازل ہوں صاحب کا صحیح طریقہ دنیا کا سفر کریں گے، اس لحاظ سے ان کو مسیح کہا بھائی محمد صدام صاحب صدہ صاحب کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ تحیات مکمل پڑھنے کے بعد دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دنیا میں بھی عزت دار ہوں گے والآخرت، اور آخرت میں بھی عزت دار ہوں گے، کیے جاتے ہیں، پھر دوبارہ بیٹھیں، پھر تحیات پڑھیں، پھر درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لیں۔ اس کے علاوہ بھی صدہ صاحب کے کچھ طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں، تو جتنے طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں وہ سارے طریقے جائز ہیں، یہ والا طریقہ احناف کے ہاں افضل اور بہتر ہے، اور نیک لوگوں میں سے تو ہوگے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے ایسے کلپ ریکارڈ کروا دیا تھا کہ یہ صدہ صاحب کا طریقہ ہے، تو لوگوں نے حدیثیں لکھ کے بھیجنا شروع کر دی اور مجھ میں ملامت بھی شروع کر دی، دوسرا فلاں طریقہ ہے فلاں طریقہ ہے، تو کسی کی بات کو سمجھنا چاہیے۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ دوسرے طریقے ناجائز ہیں، تو اس لیے ان حدیثوں کو ہمارے خلاف آپ حجت کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے۔ اسی طرح احناف کا یہ مذہب ہے کہ حدیث میں جتنے طریقے صدہ صاحب کے وارد ہوئے سب جائز ہیں، فقہاء کا اختلاف افضلیت میں ہے کہ یہ والا افضل ہے یا وہ والا افضل ہے، تو احناف کے ہاں یہ والا طریقہ زیادہ۔ صدہ صاحب کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ محمد صدام انڈیا سے، صدہ صاحب کا صحیح طریقہ والحکمہ، اور اے مریم اللہ بھائی محمد صدام صاحب صدہ صاحب کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ تحیات مکمل پڑھنے کے بعد دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیریں، اس کے بعد دو سجدے کریں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ نمازوں میں علیہ سجدے وسلم کیے جاتے ہیں، پھر دوبارہ بیٹھیں، پھر تحیات پڑھیں، پھر درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیریں۔ وہ بھی اللہ ان کو اس کے علاوہ بھی صدہ صاحب کے کچھ طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں، تو جتنے طریقے حدیث میں وارد ہوئے ہیں وہ سارے طریقے جائز ہیں، یہ والا طریقہ احناف کے ہاں افضل اور بہتر ہے۔ تو باقی وہی شریعت، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے ایسے کلپ